بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کمپیریٹیو اسکول کا ٹاپک چل رہا تھا جس میں ہم اہل تشیع میں امامت کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اہل تشیع میں امامت کے حوالے سے جو ان کی اپسٹیمالوجی ہے، ایک تو یہ نا کہ ان کا بیلیف کیا ہے۔ اب اس بیلیف کے لیے انہوں نے پورا ایک نظام استدلال کھڑا کیا ہے نا، تو بنیادی عقیدہ تو ان کا امامت کا ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب اس امامت کو وہ ثابت کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ ثبوت کیا ہے، تو وہ ان کا نظام استدلال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے استدلال بالکل بھی نہیں بنتا، کسی طور پہ بھی نہیں بنتا۔ اب آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ 13واں چیپٹر ہے ان کا، قرآن سے کیسے استدلال کر رہے ہیں۔ قرآن کی جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ ہر دوسری آیت سے جیسے امامت پہ استدلال شروع کر دیں گے۔ یہ 13واں باب ہے، اب وہ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ جو نور کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں اس سے مراد امام ہے۔ وہی ہم مطلب بات یہ ہے کہ جو مرضی بات کر دو، آپ کو پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ کو کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ امام کا لفظ استعمال کر دیتے؟ تو اللہ کو پہلیاں بجھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا 4 مرتبہ، محمد رسول اللہ۔ علی ولی اللہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اچھا، یہاں اصول کافی میں روایت ہے کہ علی ولی اللہ تھا، قرآن میں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تھا تو وہ آیت کہاں پر ہے؟ وہ آیت بتاتے بھی ہیں لیکن وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ چلو ہمارے قرآن میں نہیں ہے، تمہارا جو ایران سے پبلش ہو رہا ہے اسی میں وہ آیت لکھ دو، اب چلو اب پبلش کر دو۔ نہیں کرتے۔ وہ جو آیت ہے نا عہد الست والی، اصول کافی کی روایت ہے کہ اس میں عہد الست میں اس آیت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ایک تو اللہ کی توحید کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی، اور تیسری حضرت علی کی ولایت کی گواہی۔ اب بات یہ ہے کہ 2 گواہیاں تو قرآن میں موجود ہیں، تیسری گواہی حضرت علی کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں، وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، نہ ہمارے قرآن میں ہے نہ تمہارے قرآن میں ہے۔ چلو قرآن تو ہمارا ایک ہی ہے خیر، لیکن یہ ہے کہ ان کے قرآن میں بھی تو نہیں ہے۔ چلو اگر آپ اتنے سنسیئر ہو، آپ سمجھتے ہو کہ قرآن میں تعریف ہو گئی، اب یہ نعرے لگانا بھی شروع کر دیا، حضرت عثمان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، او بھائی تمہارے ہاتھ تو کسی نے نہیں باندھے ہوئی ہے، ایران سے پبلش کر دو وہ قرآن جو صحیح والا ہے۔ وہ بار بار روایت میں مصحف فاطمہ، بھائی مصحف فاطمہ پبلش کر دو پھر رضی اللہ عنہ، ہے اگر کوئی چھپا کے رکھا ہوا ہے تو پبلش کر دو، ہمت کرو، جرت کرو۔ اور وہ پبلش بھی نہیں کرتے، کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ تو ضمنی سا سوال ہے کہ یہ جتنا انہوں نے زور حضرت علی کی امامت پہ دیا ہے، ان کا تصور تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی امامت شروع ہو گئی تھی، دوسرے اماموں کو بھی کہیں ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ ایسے ہی ایسے۔ تو اب جو استدلال کیا گیا ہے قرآن سے، تو اس استدلال کو اگر ہم دیکھیں تو وہ استدلال مثال کے طور پہ اب جیسے قرآن میں آیت ہے وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا نا، اس نور کی اتباع کرو۔ کتنا سمپل تھا، رسول کے ساتھ کیا نازل ہوا ہے؟ کون سا نور نازل ہوا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کو نور کہتے ہیں، بہت سمپل تھا، سمپل معنی تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کے معنی جو ہے نا وہ اور مراد لے لیے، اس کے اور معنی مراد لے لیے۔ رسول کے لیے اب آپ دیکھتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بعثت کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اٹھایا ہے، برپا کیا ہے، قوم میں کھڑا کیا ہے۔ قرآن کے لیے نزول کا لفظ آتا ہے، تو یہاں وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا۔ تو اماموں کے لیے بھی اگر لفظ زیادہ کچھ سوٹیبل تھا تو وہ بعثت کا تھا نا، ان کو اٹھانے کا تھا، نزول کا تھوڑا تھا کہ امام کوئی آسمانوں سے تھوڑے نازل ہوئے ہیں، آسمانوں سے تو نہیں اترے نا امام، ٹھیک ہے۔
اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب۔ اب وہ کہتے ہیں جی النور فی ھذا الموضع علی امیر المومنین والائمہ، تو یہ نور جو ہے نا جو رسول کے ساتھ ہے، اس سے مراد حضرت علی ہیں اور ائمہ ہیں، ان کے 12 امام ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں واضح کیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت علی کا نام ہی لے لیتے، ابو لہب کا نام نہیں اللہ نے لیا قرآن میں، فرعون کا نام لے لیا، حضرت زید کا نام لے لیا، حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا اللہ نے قرآن میں؟ آپ کے 12 ائمہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ سارے نبیوں کے نام آ گئے، اور امامت اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ نے موسیٰ کا نام لے لیا، عیسیٰ کا نام لے لیا، اللہ نے جو ہے وہ حضرت ہارون کا نام لے لیا، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض ایسی ہیں جو حضرت ہارون کو وصی بناتے ہیں، چلو، تو حضرت موسیٰ کے وصی کا نام آ گیا، اللہ نے لقمان حکیم کا نام لے لیا جن کی نبوت ہی ثابت نہیں ہے، ابو لہب فرعون کا نام آ گیا، امام کا نام نہیں آیا کسی بھی، 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا نام بھی قرآن میں نہیں ملتا، اور آپ کو کھینچ تان کے استدلال کرنا پڑتا ہے عمومی معنی سے۔ تو یہ بہت جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جی کمزور استدلال ہے آپ کا، یا تو اللہ نے کسی کا قرآن میں نام ہی نہ لیا، جو شر کے امام تھے ان کا بھی نام لے لیا، جو خیر کے امام تھے اللہ نے ان کا بھی نام لے لیا، اور سارے نبیوں کا نام نہیں لیا اللہ نے، نبیوں کے علاوہ کا بھی نام لیا اللہ نے قرآن میں، لیکن تمہارے ائمہ میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام ہیں ہی نہیں، اگر یہ امام ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ بتا دیتے، کوئی جھگڑا ہی نہ پیدا ہوتا امت میں۔ تو گویا آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے خود جھگڑے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں نہ آتا تو کتنا بڑا جھگڑا پیدا ہو جاتا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن سے ثابت کرو، قرآن میں کہاں پر ہے؟ تو حضرت علی جو ہے وہ ان کے لیے ولایت ہے، قرآن میں کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے کہ ان کے لیے ولایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو اتنے واضح اور قطعی الفاظ سے ثابت ہے، محمد رسول اللہ، تمام نبیوں کی امامت۔ سر کوسچن ہے کہ یہ جو اصول اربع ہیں یہ حدیث کی کتابیں نا ان کی ہم پڑھ رہے ہیں، جی 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 جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہماری ہے اصول حدیث یا اصول فقہ کی کتابیں، انہوں نے بھی اس طرح سے کچھ ان کی ہاں ان کی بھی کتابیں۔ تو اور یہ پوچھا تھا کہ جو ان کی یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جیسے ہمارے ہاں کیٹیگریز ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، موقوف ہے، مقطوع، تو ان کی کیا کیٹیگری ہے کہ اس میں کون کرتے ہیں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے، میرے خیال میں ہم نے اس پہ لیکچر کیا ہے، شاید کیا ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس پہ تفصیل سے ہماری بات ہو چکی ہے۔ اخباری اور اصولیین جو ہے نا کیا فرق کرتے ہیں؟ اخباری کہتے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، اصولیین تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، تو وہ رجال کشی ہے بیسیکلی ان کا جو بنیادی مصدر ہے نا حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ امام ابو جعفر سے مراد محمد الباقر ہے، لیکن انہوں نے ترجمے میں امام جعفر صادق کر دیا، بہرحال یہ لگ رہا ہے یہ غلطی ہوئی ہے مترجم سے، کہ راوی کہتا ہے کہ جی میں نے ابو جعفر یعنی امام جعفر صادق کے والد سے میں نے سوال کیا، ابو جعفر تو وہی بنیں گے نا محمد الباقر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پہ ایمان لے کے اور رسول پہ اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا۔ تو انہوں نے کہا جی اس نور سے کیا مراد ہے؟ واللہ الائمہ، اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام ہیں، لیکن وہی ہے نا کہ ایک ایسا استدلال ہے کہ نور سے مراد امام ہے، فلاں لفظ سے مراد امام ہے، اب اس نور سے مراد کوئی بھی کچھ بھی لے لے۔ اب نور سے مراد مثال کے طور پہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نور سے مراد حضرت ابو بکر ہے، آپ کے پاس کیا استدلال ہے؟ آپ اس کا کیسے انکار کرو گے؟ بتاؤ نا، آپ کیسے انکار کرو گے کہ اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ایمان لے کے آؤ، میرے رسول پہ اور ابو بکر پہ ایمان لے کے آؤ، کیسے انکار کرو گے آپ؟ کیسے رد کرو گے اس کا؟ ٹھیک ہے؟ تو نہیں، یہ ہے کہ ایک لفظ ہے نا نور سے مراد روشنی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں تو اس سے مراد قرآن مجید تھا، آپ نے اس سے مراد پرسنالٹی لے لی۔ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ فقہ کے 4 امام ہیں، کوئی اس سے کہہ دے کہ جی اس سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہیں، کوئی اس سے کہہ دے کہ جی خلفائے راشدین ہیں، کوئی اس سے اٹھ کے کہہ دے کہ 10 مبشرہ ہیں۔ آپ کیسے انکار کرو گے؟ وہ نور نہیں ہے کیا؟ وہ نور ہیں، بالکل ہیں، ان کے نور ہونے میں کیا شک ہے؟
اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت ہے وہ جو اللہ نور السماوات والا، اب اس کی تشریح ذرا دیکھیں. اب یہ نہیں کہ یہ سارے ایک ہی تشریح کرتے ہیں، ایک شیعہ فرقہ ایک ہی آیت کی ایک تشریح کرے گا اور اپنے امام نکالے گا، دوسرا شیعہ سیکٹ اسی آیت سے اپنے امام نکال لے گا. ان کے امام پہ بھی الہام ہوا ہے، ان کے امام پہ بھی الہام ہوا ہے، تو کس کی تشریح درست ہے؟ چلو اہل سنت کو تو سائڈ پہ کر دو. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کا مشکات، کہتے ہیں جی مشکات سے مراد فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت پوری ذہن میں ہے نا. فیہا مصباح، اب وہ طاقچے میں کیا ہے، ایک چراغ پڑا ہے، چراغ سے مراد حضرت حسن ہے. المصباح فی زجاجہ، زجاجہ سے مراد کون ہے؟ وہ حضرت حسین ہے. الزجاجہ تو کاننا کوکب دری، کوکب دری وہ چمکدار ستارہ، اس سے مراد کون ہے؟ وہ بھی فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ. یوقد من شجرۃ مبارکہ، شجر مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ہے، پاکیزہ درخت. چراغ سے مراد حضرت حسن ہیں، شیشے کے برتن سے مراد حضرت حسین ہیں، روشن ستارے سے مراد حضرت فاطمہ ہیں، بابرکت درخت سے مراد حضرت ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور علی نور سے مراد امام پر امام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آگے چلے. او کظلمات، اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ آگے چل گیا تھا نا اندھیرے ہیں، اس سے مراد الاول و صاحبہ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ الاول و صاحبہ، پہلا اور دوسرا، نام نہیں لیتے، ہاں پہلا اور دوسرا، ابو بکر اور عمر معاذ اللہ، جو اس کا ساتھی تھا اس کے بعد آنے والا تھا. ٹھیک ہے، ان کو اندھیرے بنا دیا، اپنے ائمہ کو نور بنا دیا. اب کوئی اور ناسبی آ کے یہ تشریح کرے کہ نور سے مراد تو یہ ہمارے خلفاء ہیں اور اندھیروں سے مراد تمہارے ائمہ ہیں، کوئی ناسبی آ کے یہ تشریح کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ کیسے رد کرو گے اس کا؟ مطلب زور زبردستی سے اگر تشریح کرنی ہے، تشریح ہوتی ہے مطلب ایسی جس کو دوسرا بھی ایکسیپٹ کرے، کہے کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں نکل سکتا. آپ کی تشریح کے مطابق اللہ نے پہلیاں بجھوائی ہیں، اللہ نے نام کسی کا بھی نہیں لیا، کچھ بھی مراد لے لو. یہاں جتنا ہے شیعہ کے بارے میں، ایران میں جو ہو رہا ہے آج کل، اس کے بارے میں کیا ہے ایران میں؟ ایران نے غزہ کی پوری حمایت کی ہے. نہیں وہ دیکھیں سیاسی اعتبار سے جو ان کا موقف ہے نا، حوثیوں کا جو موقف ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا ہے، لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے بات کی تھی. سیاسی اعتبار سے حوثیوں کا موقف، یمنیوں کا موقف، یا ایون کہ ایران کا بھی موقف ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں جی وہ منافقت سے کام لے رہا ہے، چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ظاہری طور پہ اگر وہ کوئی غزہ کے حوالے سے سٹینڈ لے رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم تو ابھی ان کے مذہبی موقف کی بات کر رہے ہیں، تو مذہبی موقف تو بالکل بیکار ہے. یعنی وہ امام جس نے پوری دنیا میں عدل قائم کرنا تھا، وہ 1150 سال سے روپوش ہے، خوف سے، ڈر سے. جس نے دنیا پہ اپنا ڈر قائم کرنا تھا وہ 1100 سال سے ڈر سے پوشیدہ ہے. تیسرا کیا؟ یخشا و موج، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس سے مراد تیسرا ہے معاذ اللہ. حضرت عثمان کو بھی لپیٹ لیا. من فوقی موج ظلمات، پھر اس کے اوپر پھر آگے اوپر موج اور پھر اندھیرے، اس سے مراد پھر دوسرا ہے. حضرت عمر کو پھر مراد لے لیا. بعد ہوا فوق بعد، پھر اس کے بعد معاویہ اور ساتھ میں لعنت بھی بھیج دی، لعنہ اللہ. ٹھیک. وہ فتن بنی امیہ، اب یہ تو مراد مطلب موج سے مراد معاویہ، ظلمات سے مراد، عجیب مطلب تماشا لگایا ہوا ہے. دریا کی موج کی بات ہو رہی ہے، سمندر کی لہر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کفر کی مثال بیان کر رہا تھا کہ کفر کے اندھیرے ایسے ہوتے ہیں جیسے سمندر میں، ہاں اندھیری رات میں جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں جیسے اندھیرے ہوتے ہیں، تو کفر کے اندھیرے ایسے ہوتے ہیں، وہ جو کفر انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور اسی طرح ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا کہ وہ ایمان جو بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے. سیدھی سادی سی مثالیں تھیں، ان کو لپیٹ لپوٹ کے پتہ نہیں کیا مراد لے لیا. ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے جی. جنت سے مراد کون ہے؟ جنت سے مراد حضرت علی ہیں. جہنم سے کو مراد ہے؟ جنت سے مراد حضرت معاویہ ہیں. یہ بھی مراد لے لو. جنت جہاں قرآن میں جنت کا لفظ ہے اس سے مراد حضرت علی ہیں، جہاں جہنم کا لفظ ہے اس سے مراد حضرت معاویہ. مطلب اگر کچھ وہ بکنا ہی ہے تو پھر بک دو، جو مرضی بک دو، کسی نے پوچھنا تو ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ اس لفظ کا یہ معنی ہے. بھائی مطلب کوئی اصول اور قاعدہ ضابطہ بھی ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی کہاں سے ہے، کہاں سے ہے، کیسے ہے.
کچھ سمجھ بھی تو آئے نا, کسی بھی لفظ کا کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے کیا. لغت کے ساتھ جہاں تک روایتوں کی بات ہے, یہ روایتیں کہاں سے پہلے ثابت کریں گے؟ یہ تو ساری اخبار احاد ہیں, خود وہ راوی ثابت نہیں ہے. جن راویوں سے یہ روایتیں کہ ائمہ نے یہ تشریحات کی ہیں, وہ راویوں کے اوپر ائمہ لعنت بھیج گئے, رجال کشی بھری پڑی ہے. جو راوی یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہ تفسیریں کی ہیں, ان راویوں کے اوپر ان ائمہ نے لعنت بھیجی ہے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں, ہمارے شیعان علی ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بکتے ہیں. خیر ایک اور روایت ہے, آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. ہاں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اب اس سے مراد کون سا نور تھا؟ اسلام کا نور. مشرکین کیا چاہ رہے تھے؟ اسلام کے نور کو مٹانا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ مشرک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ٹھیک ہے, سازشیں کر رہے تھے, بدر ہوا, احد ہوا, خندق ہوا, صلح حدیبیہ ہوا, چل سو چل ہے, مسلسل وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا جی اصل میں یریدون لیطفئوا ولایت امیر المومنین, یہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کی ولایت کو اپنے منہ کی پھونکوں سے کیا کریں, اڑا دیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ متم نوری, اللہ نے اپنا نور مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ظاہری بات ہے انہوں نے تو آپ کے ائمہ کی ولایت کو اڑا دیا نا. پھر اگر یہ تشریح کرتے ہیں تو آپ کے مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی ساری زندگی جو ہے وہ مطلب اس طرح سے تو نہیں کر سکے خلافت, مطلب پورے عالم اسلام کے اوپر ان کی خلافت. شام میں تو علیحدہ ہو گئے تھے اہل شام ان سے, اور اس کے بعد تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے تو ویسی خلافت جو حاصل کی ہوئی تھی وہ بھی واپس کر دی, سارے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. تو نور اگر مکمل ہوا وہ تو اسلام کا نور مکمل ہوا, جزیرہ غرب میں اسلام غالب ہوا ہے. آپ لوگوں کے ائمہ کی ولایت کہاں گئی؟ وہ تو سائڈ پہ ہو گئے. وہ تو ہر دوسرے کو یا تو بنو امیہ شہید کرتے رہے یا بنو عباس, یہ تو آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, وہ تو شہید ہوتے رہے, مغلوب ہوتے رہے سیاسی اعتبار سے. تو نور کہاں مکمل ہوا؟ اگر تو آپ اس سے مراد ائمہ لیتے ہیں تو آپ کے ائمہ تو مغلوب رہے. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ تشریحات کرتے ہیں, مطلب یہ استدلال کرتے ہیں. اب یہ ایسے استدلال ہے جو کہ اچھا اب یہ تو چلے نا, یہ تو انہوں نے وہ اپنا کیا نا, امامیہ تھے, اثنا عشریہ تھے. اب ایک یہ اسماعیلی ہیں, یہ اسی آیت کی تشریح کیا کر رہے ہیں, وہ جو آیت ہے اللہ نور السماوات, وہ کہتے ہیں جی اللہ نور السماوات والارض, اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں. مشکات سے مراد وہ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی ہیں. مصباح سے مراد حضرت حسن ہے, چلے یہ ٹھیک ہو گئے. زجاجہ سے مراد حضرت حسین ہے. کوکب دری, وہ کہتے تھے یہ حضرت فاطمہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یہ علی زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں. شجرہ وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد الباقر ہے. ٹھیک ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہودی نصرانی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں جی یہ امام جعفر صادق ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یکاد زیت و یضیء ولو لم تمسسہ نار, یہ کہتے ہیں اس سے مراد مولانا اسماعیل ہیں, جن کو وہ دوسرے امام ہی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں غدار ہیں. اثنا عشریہ کہتے ہیں یہ تو غدار ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں اثنا عشریہ کہتے ہیں یہ غدار ہے, جو اسماعیلیہ کے امام ہیں. اور یہ امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے تھے. ایک فرقہ ان کو غدار بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا فرقہ کیا کر رہا ہے, ان کو امام مان رہا ہے اور قرآن سے ان کی امامت ثابت کر رہا ہے, اسی آیہ نور سے, جس آیہ نور سے وہ اثنا عشریہ استدلال کر رہے ہیں, اسی سے یہ اپنے امام نکال رہے ہیں. نور علی نور, کہتے ہیں نور علی نور, اسماعیل اور پھر اس کے بعد محمد بن اسماعیل ساتویں امام تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اور تو اور دیکھیں, یہ ایک اور بڑے اسماعیلی امام ہیں, جعفر بن منصور الیمن, اسماعیلیہ کے ایک بڑے امام ہیں. انہوں نے سورہ فجر کی تعویل کی. اب آپ دیکھیں سورہ فجر بہت واضح آیت ہے, آخرت کے احوال بیان ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال, پچھلی قوموں کے اوپر اپنے عذاب کا تذکرہ کیا, آل فرعون پہ, قوم عاد اور سمود پہ, پھر آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا, قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا. اب وہ آخرت کے حوالے سے جو اللہ کا بیان تھا اس کو کیسے گھمایا ہے. فجر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول. 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی. مطلب کچھ بھی مراد لے لو نا, ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم. اب اس سے مراد کون سی راتیں تھیں؟ مطلب رمضان کی آخری راتیں, یا چلے کہہ لے کہ جی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں. 10 راتیں, 10 راتوں کا حضرت علی سے کیا تعلق, کیا جوڑ, مطلب کیا لاجک, کیا منطق ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے 10 راتوں کی قسم, آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہیں, حضرت علی کی قسم کھائی گئی. الشفع والوتر, ٹھیک ہے, جفت کی اور طاق کی قسم. جفت سے مراد حضرت حسن ہے, طاق سے مراد حضرت حسین ہے, رات سے مراد حضرت فاطمہ ہے.
اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا. قوم عاد سے مراد ظالم اول ہے معاذ اللہ. حضرت ابوبکر مراد لے لیے قوم عاد سے. قوم عاد مطلب ایک قوم تھی. ٹھیک. ارم ذات العماد، ذات العماد وہ ایک اور مطلب قوم کا تذکرہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ جی حضرت علی والے کہ آپ عماد الدین ہیں. ٹھیک ہے. تو ارم ذات العماد سے مراد وہ ہے کہ جس نے عماد الدین پہ زیادتی کی، حضرت علی پہ زیادتی کی جس نے. ٹھیک ہے. اب وہ واضح ہے کس نے حضرت علی کے ساتھ جنگیں کی. وثمود اس سے مراد ظالم ثانی ہے. قوم سمود سے مراد حضرت عمر ہے معاذ اللہ. قوم عاد سے مراد ابوبکر ہیں. قوم سمود سے مراد حضرت عمر ہے. ٹھیک ہے. فرعون سے کیا مراد ہے؟ ظالم ثالث. حضرت عثمان مراد لے لیا. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ کر رہے تھے. قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم فرعون پہ آیا، انہوں نے ان سے مراد صحابہ لے لی. یعنی اللہ بھی معاذ اللہ ڈر رہا ہے صحابہ سے. صحابہ کا اتنا روب قائم کیا ہوا ہے، اتنا روب قائم کیا ہوا ہے. صحابہ کیا بنو امیہ کا اتنا روب قائم کیا ہوا ہے کہ وہ 12واں امام 1150 سال سے بنو امیہ کے خوف سے غائب ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کا تو اتنا ڈر قائم کر دیا کہ اللہ بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا ان کے خلاف. اللہ بھی اشارے کنایوں میں کہتا تھا کہ یہ فرعون اور یہ عاد اور یہ سمود ہے. پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے سرکشی مچا دی تھی. آل فرعون کی بات ہو رہی ہے. شہروں میں سرکشی میں، اس سے مراد معاویہ، عمر بن العاص اور اصحاب جمل ہیں. صوت عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا. اور صوت عذاب سے مراد حضرت علی کی تلوار ہے. ٹھیک ہے. فام الانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام الانسان پھر جو ہے وہ ظالم اول مراد ہے معاذ اللہ. لا تکرمون الیتیم، تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا. تو کون مخاطب ہیں؟ ظالم اول، ظالم ثانی، خالد بن ولید، یہ سارے مخاطب ہیں. یتیم سے کون مراد ہے؟ حضرت علی. حضرت علی کا اکرام نہیں کرتے یہ. ٹھیک ہے. مسکین سے کیا مراد ہے؟ امام. تأکلون التراث، تم کیا کرتے ہو؟ میراث کھا جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی برائی بیان کی نا. عربوں میں یہ رواج تھا، یتیم کی وراثت کھا جاتے تھے. تو کہا کہ جی اصل میں یہ حضرت فاطمہ کی وراثت جنہوں نے کھائی ہے نا، ان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک. فدق کا مسئلہ نکال لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب جب قیامت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، فرشتے آئیں گے، جہنم آئے گی، تو کہا جی رب سے مراد تو قائم الزماں ہے، 12واں امام ہے، مہدی ہے. ملائکہ سے مراد اس مہدی کے ساتھ جو ہوں گے یہ سارے اہل تشیع. ٹھیک ہے. یہ سارے ملائکہ بن گئے. پھر جو ہے وہ جہنم سے کیا مراد ہے؟ جہنم سے مراد وہ جو تلوار لے کے آئیں گے نا، قائم الزماں. ہاں تو وہ پھر ناسبیوں کے لیے، انسانوں کے لیے جہنم ثابت ہوگی. الانسان، پھر آگے ظالم اول اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب آپ اسماعیلی. اب 87 پہ جائیے. اب اس میں بھی دیکھیں امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے روایت ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ٹھیک ہے. کہ یہ آیات بینات ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. علماء کی بات ہو رہی تھی نا، علماء کی بات ہو رہی تھی، عام علماء کی بات. کہتے نہیں، ان علماء سے مراد نہ ہمارے امام ہیں. اب قرآن میں جہاں علماء کا لفظ آئے اہل علم کا، اس سے مراد ہمارے جو ہے وہ ائمہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ائمہ کے پاس علم تھا، لیکن اور کیا کسی کے پاس علم نہیں تھا؟ جو بھی اہل علم ہے سب مراد ہیں، سب مراد ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں بھی ایک مقابلہ لگایا ہوا ہے نا، سیکٹس نے آپس میں بھی مقابلہ لگایا ہوا ہے. اب مقابلہ کیا ہے کہ ہر سیکٹ یہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ جی ہمارا امام، اس کے پاس علم زیادہ ہے. اثنا عشری ہیں تو وہ اپنے ائمہ کو ترجیح دے رہے ہیں. زیدی ہیں تو وہ اپنے ائمہ کو ترجیح دے رہے ہیں. اسماعیلی ہیں تو اپنے ائمہ کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ایک مطلب یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ زید بن علی زین العابدین، علی زین العابدین کے جو بیٹے، انہوں نے اپنے بھائی محمد الباقر سے کہا کہ مجھے نا اپنے والد کی ایک کتاب چاہیے. تو محمد الباقر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا. پھر محمد الباقر بھول گئے. 1 سال گزر گیا. پھر زید سے ان کی ملاقات ہوئی اپنے چھوٹے بھائی سے.
تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی وہ آپ نے مجھ سے کتاب مانگی تھی، پھر آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کروایا۔ تو زید نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب مجھے اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اب اس میں محمد الباقر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے علم سے مستغنی ہو گیا، اب تو اتنا عالم فاضل ہو گیا۔ تو اس پہ حضرت زید نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے مجھے اپنے باپ کے علم سے مستغنی کر دیا، اللہ کی کتاب نے۔ اچھا میرے باپ کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ تمہارے پاس والد کی کتاب ہے نا، تم مجھ سے پوچھ لو۔ تو اب انہوں نے پوچھا محمد الباقر نے اپنے چھوٹے بھائی سے، تو اب چھوٹے بھائی نے جواب دینا شروع کر دیا اور کتاب کے اندر ایک ایک حرف بعینی بیان کر دیا۔ تو محمد الباقر نے کہا اللہ کی قسم تم نے تو اس کتاب کا جو والد صاحب نے لکھی تھی ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، سارا ہی بیان کر دیا، حالانکہ تم نے کتاب پڑھی بھی نہیں تھی، اور یہ سارا تم نے قرآن سے استدلال کر دیا۔ یہ زیدیہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ زیدیہ نے لکھی ہے اپنے ائمہ کے بارے میں۔ اب انہوں نے یہ روایتیں نقل کر دیں کہ محمد الباقر تو کچھ بھی نہیں تھے حضرت زید کے سامنے، محمد الباقر تو کچھ بھی نہیں تھے۔ محمد الباقر کیا، خود حضرت زید کے سامنے ان کے والد بھی کچھ نہیں تھے۔ بلکہ اگلی روایت ہے ہی ایسی ہے، اگلی روایت ایسی ہے۔ اگلی روایت میں کیا ہے؟ بشر بن عبداللہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں علی زین العابدین کے ساتھ رہا، میں محمد الباقر کے ساتھ رہا، میں زید بن علی زین العابدین کے ساتھ رہا، میں عبداللہ بن حسن کے ساتھ رہا، میں امام جعفر صادق کے ساتھ رہا۔ تو ان میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ حضرت زید بن علی سے زیادہ حاضر جواب ہو۔ یعنی زید بن علی اپنے بڑے بھائی سے، اپنے والد سے، اپنے بھتیجے سے سب سے بہتر تھے اپنے علم میں، اپنی ذہانت میں۔ محمد بن حنفیہ کو انہوں نے امام بنایا تو انہوں نے ان کی کرنا شروع کر دی، مبالغہ کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہے اگر وہ بھی نازل ہو جائیں اس وقت، تو وہ کیا کہیں گے کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے بہترین انسان اگر کوئی موجود ہے تو وہ کون ہے؟ زید بن علی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک اور روایت وہ لے کے آئے ہیں کہ جی زید بن علی کا جو علم تھا وہ قرآن سے تھا، اور جو محمد الباقر ان کے بڑے بھائی کا علم تھا وہ قرآن سے نہیں تھا۔ محمد الباقر نے وہ علم جو ہے وہ اپنے استاذوں سے حاصل کیا تھا، زید بن علی نے اللہ سے حاصل کیا تھا۔ اب یہ ان کے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کے امام بھی علیحدہ ہیں، اور ان کا جو استدلال ہے نا، مطلب روایتیں، وہ کہتے ہیں جی روایتیں ہیں، ائمہ سے روایتیں ہیں، ان روایتوں سے دیکھیے قرآن سے تو کوئی استدلال کر ہی نہیں نہ سکتے، قرآن میں تو کسی کا نام ہی نہیں، قرآن سے تو استدلال کر ہی نہیں سکتے۔ باقی رہے گی روایتیں، روایتیں پھر ہر سیکٹ کے پاس ہیں، سب اہل بیت میں سے ہیں نا، ٹھیک ہے، زیدیہ، اسماعیلیہ، اثنا عشریہ، سب کے پاس اپنے ائمہ کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، ان کی امامت کے حوالے سے، ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے۔ تو پھر کون امام ہے؟ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک کو امام مانیں گے، دوسری کی امامت کا انکار ہو جائے گا۔ تو یہ حدیثیں تو سب کے پاس ہیں پھر، اور پھر یہ کہ وہ حدیثیں ہیں بھی اخبار احاد، کوئی متواتر روایت نہیں، تو اخبار احاد سے اتنا قطعی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں۔ پھر کچھ اور بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں امامت کے ثبوت کے لیے نا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکہ میں ایک تلوار چھوڑی، ایک زرہ، ایک نیزہ، تو ایک پالان تھا، ایک خچر تھا، اور حضرت علی بن ابی طالب اس کے وارث ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا روایتوں میں یہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے نا، یہ اصل میں دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ امام ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ جی تبرکات رسول کی مثال تابوت بنی اسرائیل کی ہے، جہاں تابوت جاتا تھا وہیں حکومت و سلطنت ہوتی تھی، بس جہاں تبرکات رسول ہیں وہیں دارالعلم ہے۔ یہ استدلال بھی بہت کمزور ہے، ہم نے کہا قرآن سے استدلال بہت کمزور ہے، قرآن میں عمومی الفاظ ہیں، اس میں متعین طور پہ آپ کے کسی امام کا نام آیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت کوئی بنیادی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اگر امامت بنیادی عقیدہ ہوتا تو قرآن میں نام آ جاتے، آپ کے ائمہ میں سے کسی کا بھی نام آ جاتا، حضرت علی کا بھی نام نہیں۔ جہاں تک آپ کی روایتوں کا معاملہ ہے تو روایتیں ہر شیعہ سیکٹ کے پاس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اخبار احاد ہیں، اخبار احاد حجت ہی نہیں ہوتی اس طرح کے بنیادی عقیدے میں، اور دوسری بات یہ کہ ہر شیعہ سیکٹ کے پاس اپنی اپنی روایتیں ہیں، سب اپنی اپنی اماموں کی امامت ثابت کر رہے ہیں۔
تیسرا جو انہوں نے دلیل بنائی ہے وہ ہے تبرکات رسول. تو تبرکات رسول بھی دلیل نہیں بنتے, وہ بھی کسی طرح سے دلیل نہیں بنتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تابوت بنی اسرائیل جہاں تابوت جاتا تھا وہاں حکومت و سلطنت ہوتی تھی. اب جہاں جہاں یہ تبرکات گئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے وہاں حکومت و سلطنت ہے نہیں ہے, اس لیے آگے تعویل کر لی وہاں علم ہے. تو مشابہت تو ہے ہی نہیں, مشابہت تو ہے ہی نہیں. وہاں تو حکومت اور سیاست ہوتی تھی تابوت سکینہ کی بنیاد پہ, تو یہاں تو کسی کو حکومت اور سیاست ملی نہیں, کسی کو بھی نہیں ملی. تو یہ تبرکات جو ہے نا, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تبرکات کا تعلق علم سے ہے بھی نہیں. یہ تبرکات سارے دیکھیں کیا ہیں, تلوار ہے, زرہ ہے, نیزہ ہے, خچر ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے تبرکات یہ بتا رہے ہیں ان کا علم سے کیا تعلق ہے, ان کا تعلق تو حکومت اور سیاست سے ہے, ہاں ریاست کی بنیاد ہے یہ. تو وہ تابوت سکینہ سے مثال دی ہے کہ جہاں تابوت سکینہ جاتا تھا تو وہاں حکومت اور سلطنت ہوتی تھی, تو جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا تابوت جائے گا تو وہاں بھی حکومت اور سلطنت ہونی چاہیے تھی. جو اس تابوت میں موجود ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے تھا. لیکن تعویل کیا کر لی, جہاں تلوار جائے گی وہاں علم ہوگا, یعنی وہاں حکومت نہیں ہوگی. جہاں آپ سلم کی تلوار جائے گی وہاں علم ہوگا. یہ بات سمجھ سی بات آ رہا ہے. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا مصحف ہوتا ہے نا اس تابوت میں, تو پھر جب بات سمجھ میں آتی کہ آپ سلم سے صحیفے ملے ہیں تو علم ہے یہاں پر کہ بنی اسرائیل کی تابوت میں تو کچھ اور تھا, یہاں کچھ اور ہے. تو یہ بات بھی ان کی مطلب صحیح طرح سے بیٹھتی نہیں, سمجھ سے بالا تر. پھر ایک اور دلیل انہوں نے دی ہے. ایک تو یہ دی کہ جی امامت کی دلیل جو ہے یہ تبرکات ہیں. دوسرا یہ دلیل دی کہ ایک امام جو ہے نا وہ دوسرے امام کو غسل دیتا ہے, یہ بھی دلیل ہے. بعد والا امام پہلے امام کو کیا کرتا ہے, غسل دیتا ہے. تو امام محمد الباقر سے منقول ہے کہ ان امور میں سے جو علی زین العابدین نے مجھ سے وصیت کی, ایک یہ بھی تھی کہ بیٹا جب میں دنیا سے رحلت کر جاؤں تو تمہارے علاوہ مجھے کوئی غسل نہ دے, اس لیے کہ امام کو وہی غسل دیتا ہے جو اس کے بعد امام ہو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے بھائی عبداللہ لوگوں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دیں گے. یہ محمد الباقر کی بھی ایک بھائی تھے عبداللہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. نہیں, وہ تو امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے, ان میں سے ایک عبداللہ تھا جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. ہر جگہ پہ تو امامت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو محمد الباقر کے بھائی ہیں عبداللہ. علی زین العابدین اپنے بیٹے محمد الباقر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بھائی عبداللہ کیا کرے گا, امامت کا دعویٰ کرے گا. تو تم انہیں اس سے مطلب لوگوں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دیں گے تو تم انہیں اس سے باز رکھنا. اگر وہ اس سے نہ رکیں اور انکار کریں تو کوئی پرواہ نہ کرنا, اس لیے کہ ان کی عمر کوتاہ رہے گی. حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب پدر بزرگوار کی رحلت ہو گئی تو عبداللہ امامت کا دعویٰ کر بیٹھے, لیکن میں نے ان سے اس کے بارے میں کوئی نزاع نہیں کیا. چنانچہ چند ماہ کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا کہ ان کے بھائی نے امامت کا دعویٰ کر دیا. پھر حضرت زید نے علیحدہ سے دعویٰ کیا, وہ بھی محمد الباقر کے بھائی تھے. عبداللہ نے علیحدہ سے دعویٰ کیا. بلکہ اصول کافی کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ بڑے تھے, یہ عبداللہ بڑے تھے. ٹھیک ہے, تو امامت کا دعویٰ جو ہے وہ ان کو سجتا تھا. لیکن بہرحال خیر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بھی علامت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی امام کی علامت یہ بھی ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام ہوگا. اب اس کو بھی جگہ جگہ توڑا گیا. تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ کہ جی امام کو امام ہی غسل دے گا, اس کو امامت کی دلیل بنایا گیا. اب ہر بات جس کو امامت کی دلیل بنایا گیا نا اس کا توڑ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے. بڑا بیٹا امام ہوگا یہ امامت کی دلیل ہے. بہت ساری جگہوں پہ بڑے بیٹے کو امام ہی نہیں بنایا. امامت کی بنیاد حضرت علی سے رشتہ داری کو بنایا. نجیب الطرفین جو سادات تھے ان کو امامت سے نکال دیا. ان کو تو غلیظ اور گندہ ثابت کرتے رہے کہ جی وہ تو سارے جو ہے نا فاسق و فاجر ہو گئے, بڑی تعداد ان کی. اور جو امہات الاولاد تھے, لونڈیوں کی اولاد میں تھی, ان کو امام بنا لیا. نجیب الطرفین سادات کو اڑا دیا. اب ایک امام جو ہے وہ پہلے والے امام کو غسل دے گا, یہ چیز بھی. امام رضا کہتے ہیں کہ واقفیہ فرقے والے جو امام موسیٰ کاظم کی موت کے قائل نہیں, یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ امام کو غسل نہیں دیتا مگر امام, لیکن موسیٰ کاظم کو تو کسی امام نے غسل دینا بیان نہیں کیا. امام موسیٰ کاظم کی وفات ہوئی, یہ بغداد میں تھے. ان کے جو بیٹے تھے علی رضا وہ مدینہ میں تھے.
تو اب سوال یہ پیدا ہوا، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ امام موسیٰ کاظم کے اوپر جو ہے وہ امامت ختم ہو گئی، شیعہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا جن کا نام تھا واقفیہ، وقف ہو گیا، امام موسیٰ کاظم کے اوپر وقف ہو گیا، امامت ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ ان کو کسی نے غسل نہیں دیا، جب غسل نہیں دیا تو امامت ختم ہو گئی۔ جس کو آپ وارث بنا رہے ہیں وہ تو مدینہ میں ہے، یہ امام صاحب فوت ہوئی بغداد میں۔ واقفیہ نے یہ استدلال کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب کیا دیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اب امام صاحب نے پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ جواب دیا کہ اگر میرا امام یہ کہے کہ ان کو عرش کے نیچے غسل دیا گیا تو میں تو یہ بھی سچ مانوں گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو۔ میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ فرمایا ان سے کہو کہ میں نے ان کو غسل دیا ہے، یعنی علی رضا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو غسل دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ان کو غسل دیا۔ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں جی معتبر روایت ہے کہ امام علیہ السلام با اجاز معجزہ بغداد پہنچے اور غسل دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضا کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کے والد صاحب کے مریدوں میں سے ایک آپ کو امام نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ نے اپنے والد کو غسل نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضا نے ان کو کہا علیہ رحمہ، اس مرید کو کہا کہ تو نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو کہا کہ اگر میرے امام یہ کہیں گے میں نے ان کو عرش کے نیچے غسل دیا گیا میرے والد کو تو میں تو مانوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کہو، بلکہ یہ بات کہو کہ میں نے ان کو غسل دے دیا۔ کیسے دیا؟ بس ٹھیک ہے دے دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ معجزہ ہوا، بغداد پہنچ گیا اور ان کو غسل دے دیا۔ ہر جگہ مطلب وہ ایک چکر سا چلایا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ امام کو امام غسل دیتا ہے۔ فرمایا جو منکر ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں غسل کے لیے کون حاضر تھا، وہ ملائکہ رحمت جو غائب ہونے والے ملائکہ عذاب سے بہتر ہیں۔ یہ وہی ہیں جو آئے تھے یوسف کے پاس کنویں میں جبکہ ان کے ماں باپ اور گھر والے موجود نہ تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم کو میں نے غسل دیا مدینہ میں اور جبریل نے بغداد میں۔ عجیب ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، ایک اصول انہوں نے بنایا تھا۔ جو اصول بناتے ہیں، جو دلیل وہ قائم کرتے ہیں امامت کے ثبوت کے لیے، وہ دلیل خود ہی اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ ان کے اپنے جو شیعہ راوی ہوتے ہیں وہ اس دلیل کو اڑا دیتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی من گھڑت باتیں، ہاں اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر اور من گھڑت باتیں لے کے آتے ہیں۔ وہ خود شیعہ ہی، ان کے اپنے فالوور ہی اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ دلیل یہ بنائی کہ امام ہونے کے اب جھگڑے تو پیدا ہو رہے تھے، ایک امام کے 4 بیٹے جب امامت کے دعوے دار ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کون امام ہے؟ جی جو بیٹا اپنے باپ کو غسل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے دلیل بنا لی، باقی 3 کو سائیڈ پہ لگا دیا، چلو ایک جگہ تو چل گئی، دوسری جگہ تو وہ چلی ہی نہیں۔ حضرت علی رضا جو تھے، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، کون امام ہے؟ اسماعیل ہیں، عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہے، کون ہے؟ وہاں تو انہوں نے بنا لیا، انہوں نے کہا جی موسیٰ کاظم، انہوں نے غسل دیا تھا تو چلو بن گیا، کام ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ کاظم جو ہے ان کو مسئلہ پڑ گیا، ان کے بیٹے نے تو ان کو غسل ہی نہیں دیا۔ پھر اب وہ جو لوگوں کو آپ نے پکا کیا ہوا تھا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اوپر اس دلیل سے کہ انہوں نے اپنے والد کو غسل دیا تھا، اس لیے باقی 3 بھائی تو فارغ ہو گئے نا، اصل میں تو یہ امام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے میں وہ پھڈا پڑ گیا کہ جی ان کے بیٹے نے تو غسل ہی نہیں دیا، تو اب انہوں نے کہا کہ جی نہیں، بیٹے نے تو غسل دیا تھا مدینہ کے اندر، اب وہ بغداد میں فوت ہوئی ہے تو وہ گویا کہ میت آئی ہے مدینہ میں، تو بیٹے نے یہاں مدینہ میں غسل دیا، بغداد میں علیحدہ سے غسل ہوا، وہاں جبریل علیہ السلام نے آ کے غسل دیا۔ تو اس طرح سے وہ پھر باتیں، اب ان باتوں کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک آدھا راوی، اخبار احاد۔ ان راویوں کا کیا اعتماد کہ انہوں نے یہ کہانیاں گڑھی ہیں؟ ہم لوگ تو وہاں موجود نہیں تھے کہ یہ معجزہ ہوا ہے، ہم معجزے کا تو انکار نہیں کرتے، کرامت کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کیسے ثابت ہوگا؟ کیسے ثابت ہوگا؟ جی ہاں شافعی، کلینی۔ اب آپ دیکھیں نا ایک اور یہ وہ جو کتاب ہے نا ان کی بحار الانوار، اللہ باقر مجلسی کی کتاب ہے، یہ ایک لمبی چوڑی روایت ہے۔ علی بن ابی حمزہ نے کہا، یہ اپنا آئے نا ان کے پاس، امام صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کے باپ دادا سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ امام کی تجہیز و تکفین اور تدفین وہی کرے گا جو اس کی مسل امام ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بعد والا اولاد میں سے
جو امام ہوگا وہی اپنے والد کی تجہیز و تکفین اور تدفین کرے گا. تو حضرت رضا جو تھے، علی رضا جو تھے، ان کے والد موسیٰ کاظم تھے نا، انہوں نے فرمایا اب دیکھیں انہوں نے تو نہیں کی نا، اب سارا مسئلہ تو یہیں کھڑا ہو گیا. حضرت علی رضا انہوں نے تو تجہیز و تکفین اور تدفین نہیں کی اپنے والد موسیٰ کاظم کی. تو اب وہ لوگ آ رہے ہیں، خود ان کے شیعہ آ رہے ہیں، انہوں نے کہہ رہے ہیں جی آپ کیسے امام ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ، حضرت حسین ابن علی کے متعلق بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، وہ امام تھے کہ یا غیر امام؟ تو اس نے کہا جی امام تھے. اچھا پھر ان کی تجہیز و تدفین کس طرح سے ہوئی؟ علی بن ابی حمزہ نے کہا کہ حضرت علی زین العابدین نے کی، ان کے بیٹے نے کی. آپ نے فرمایا بتاؤ حضرت علی زین العابدین اس وقت کہاں تھے؟ تو اس نے کہا جی وہ ابن زیاد کی قید میں تھے. ظاہری بات ہے شہادت ہو گئی حضرت حسین کی، تو وہ بیٹے تو قید میں آ گئے. آپ قید سے نکل کر تشریف لائے، ابن زیاد کی قید سے نکل کر تشریف لائے، اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تدفین کی اور واپس چلے گئے. ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی تجہیز و تکفین کے لیے معجزہ ہو گیا، اور وہاں ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوا. یعنی میدان جنگ میں کوئی معجزہ نہیں ہوا کہ وہ جو حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ ان کو ہی مار دیتے کسی میریکل کے ذریعے سے، لیکن قید میں معجزہ ہو گیا. وہاں تو میرا خیال مار ہو گئے تھے جی زین العابدین. جی حضرت علی رضا نے فرمایا اگر حضرت علی ابن حسین کے لیے یہ ممکن تھا کہ آپ کوفے سے کربلا آ کر اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تدفین کرے، تو پھر امام وقت کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ وہ بغداد آئے اور اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز تکفین اور تدفین کر کے واپس جائے. بلکہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام تو اسیر تھے اور مقید بھی تھے. امام وقت تو نہ اسیر ہی تھا اور نہ مقید. حضرت علی رضا جو ہے وہ بھی جا سکتے ہیں بغداد جب وہ جا سکتے تھے. مطلب دلیل دیکھیں نا، ٹھیک ہے، ایک معجزے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ہے، ایک دوسرا معجزہ. ایک کرامت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ہے، دوسری کرامت. اور خود اس کرامت کے راوی ان کے حوال ہم دیکھیں گے رجال کشی میں ائمہ کی زبانی. علی بن ابی حمزہ نے کہا کہ ہمارے پاس یہ روایت بھی ہے کہ امام دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ وہ اپنے بعد کے لیے دوسرے کو امام کو نہ دیکھ لے. تو علی رضا نے فرمایا کیا اس حدیث میں بس اتنی روایت کرتے ہو، آگے کچھ نہیں؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں. آپ نے فرمایا ہاں اس کے آگے الا القائم ہے. اب وہ بھی ظاہری بات ہے قائم کی بات ہو رہی ہے نا، آپ تو قائم نہیں ہیں، حضرت علی رضا تو قائم نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اختلاف ان میں ہوا اور پھر آگے معاملہ جو ہے وہ آگے چلا. اسی طرح سے کچھ اور بھی دلائل ہیں. اب دیکھیں یہ ایک قصہ یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اب یہ بھی دلیل کے طور پہ آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ ایک خاتون حبابہ، ٹھیک ہے، یہ 311 کے اوپر یہ روایت ہے. حبابہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر جو ہے اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائیاں لڑ رہے تھے. تو یہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جی آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھائی اور اس کے اوپر مور لگا دی اور کہا کہ یہ میری امامت کی دلیل ہے. بھائی دلیل دیں آپ، قرآن سے دلیل دیں. ایک کنکری آپ نے اٹھائی ہے، اس کے اوپر آپ نے مہر لگا دی ہے، مطلب کہانیاں بنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، صرف اور صرف کیا ہے کہانی معلوم ہو رہی ہے. اچھا وہ کنکری پھر کہاں گئی؟ مطلب سارے دلائل ایسے ہیں جو آپ کے ضائع ہو گئے. تبرکات ہیں ہمارے ائمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تبرکات کہاں ہیں؟ آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے، کہاں غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ تلوار، وہ نیزہ، ٹھیک ہے، وہ پالان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو امامت کے دلائل ہیں وہ سارے غائب ہیں. اس کے بعد وہ حضرت حسن کے پاس آئی اور ان سے کہا جی آپ کی امامت کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ پتھر کا ٹکڑا مجھے دو نہ ذرا، اور اس پہ انہوں نے اسی طرح سے مہر لگا دی جیسے حضرت علی نے مہر لگائی تھی. پھر اس کے بعد وہ پھر حضرت علی حضرت حسین کے پاس آئی، پھر ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین کے پاس آئی، اور اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ 113 برس، جب حضرت علی زین العابدین کے پاس آئی. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ دوبارہ جوان ہو گئی. 113 برس کے بعد وہ حبابہ پھر دوبارہ جوان ہو گئی. اب اس کی دوبارہ زندگی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر بس نہیں ہوا نا، پھر وہ محمد الباقر کے پاس آئی ان کی زندگی میں. پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کے پاس آئی ان کی زندگی میں، انہوں نے بھی مہر لگائی اسی کنکری کے اوپر. پھر امام موسیٰ کاظم کے پاس آئی، پھر ان کے بیٹے علی رضا کے پاس آئی. پتہ نہیں کتنی کوئی اس کی لمبی عمر تھی.
113 برس تو وہاں 4 پشتیں اوپر تھی وہ، اس کے بعد 4 پشتیں اس نے بگدا دی. اچھا وہ کنکری کی، چلو وہ خاتون اتنی لمبی عمر کی ہوگی یار، چلو ٹھیک ہے مان لیا، کنکری کدھر گئی وہ؟ جس میں مطلب ہاں اتنی مورے لگ چکی تھی، وہ کنکری غائب ہو گئی. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ امامت کے دلائل ہیں جو ہیں بھی نہیں، اب موجود بھی نہیں ہیں، اب ان کو مان لو. چلو وہ خاتون تو مانے سو مانے، اس کو تو کنکری اس نے تو دیکھی تھی، پتہ نہیں وہ کہانی ہے یا اس نے سچ میں دیکھی تھی، ہم کس بنیاد پہ مانیں گے؟ ہمیں تو کنکری دکھاؤ نا یار. اب ایک اور دلیل یہ جو بیان کرتے ہیں، بہت واقعہ بیان کرتے ہیں 314 پیج پہ. محمد الباقر جو ہے، جب حضرت حسین شہید ہو گئے تو محمد حنفیہ محمد الباقر کے پاس آئے تھے. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو ڈرایا کہ امامت کا دعویٰ نہ کرو، ٹھیک ہے. پھر یہ حجر اسود کے پاس گیا تو حجر اسود نے محمد الباقر کے حق میں گواہی دی کہ یہ امام ہے، اور محمد بن حنفیہ کے حق میں گواہی نہیں دی. اب حجر اسود نے 2 بندوں کے سامنے گواہی دی، چلیں وہ تو ہو گیا، ہمارے سامنے حجر اسود کیوں نہیں گواہی دیتا؟ آج حجر اسود حج کے موقع پہ کیوں نہیں بول کے کہتا علی ولی اللہ؟ کیوں نہیں کہتا حجر اسود؟ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. حجر اسود سے آواز آنے لگ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ایک بندے کو سمجھانے کے لیے حجر اسود بول پڑا، 2 عرب کو سمجھانے کے لیے حجر اسود نہیں بول رہا. کمال ہے نا. محمد بن حنفیہ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ امام ہے، حجر اسود بول پڑا. اب 2 عرب جو ہے وہ شک میں ہیں امامت کے بارے میں، حجر اسود نہیں بول رہا. تو جتنے بھی دلائل ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے دلائل ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک اور، امام جعفر صادق، ان سے کسی راوی نے کہا کہ جی دیکھیں یہ زیدیہ اور معتزلہ فرقہ یہ کہتے ہیں جی محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں. محمد بن عبداللہ، محمد نفس زکیہ، لوگوں نے جو ہے وہ ان کو امام مان لیا. وہ اولاد حسن میں سے تھے نا، اور یہ امام جعفر صادق اولاد حسین میں سے، آپس میں کزن ہیں یہ سارے لوگ. تو امام جعفر صادق نے کہا نہیں وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ حسنی وہ امام نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں جس میں ہر نبی کا نام لکھا ہوا ہے. چلو وہ کتابیں کہاں گئی ہیں؟ اب وہ کتابیں بھی نہیں ہیں. ایک اور جگہ پہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ راوی ان کے پاس آیا تو امام جعفر صادق نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا جی نہیں مجھے نہیں پتا. میں مصحف فاطمہ دیکھ رہا تھا، اس میں تمام بادشاہوں کے نام ان کے باپوں سمیت لکھے ہیں. کہاں ہے جی مصحف فاطمہ؟ نہیں. نہ وہ تبرکات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو حاصل ہوئی ہے، نہ آپ کے پاس مصحف فاطمہ ہے، نہ آپ کے پاس وہ مصحف ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا نام تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. وہ مصحف بھی آپ کے پاس سے ضائع ہو گیا. چلو ضائع ہو گیا، اب اس کو پبلش ہی کرنا شروع کر دو، پتہ تو چلے کہ آپ لوگوں کو کوئی علیحدہ سے مصحف ہے. وہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کسی کنکری کے اوپر جو ہے وہ کوئی مور لگا کے دی گئی تھی، وہ بھی کنکریاں بھی غائب ہو گئیں. ٹھیک ہے، حجر اسود بولا تھا، حجر اسود آج خاموش ہے، کوئی بول نہیں رہا. تو جو دلائل قرآن سے استدلال کرتے ہیں، قرآن میں تو کسی امام کا نام ہی نہیں ہے. جو روایتیں لے کے آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ وہ روایتیں بھی کیا ہیں، ہر فرقے کے پاس روایتیں. زیدی ہیں تو ان کے پاس حضرت زید کے بارے میں روایتیں، اسماعیلی ہیں تو ان کے پاس حضرت اسماعیل کے بارے میں روایتیں، واقفی ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں روایتیں، اثنا عشری ہیں تو ان کے پاس 12 ائمہ کے بارے میں، سب کے پاس اپنی اپنی روایتیں. ٹھیک ہے، اور وہ روایتیں بھی اخبار احاد میں سے ہیں، متواتر تو ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ان کے مسائل ہیں. مطلب امامت کے جو دلائل ہیں وہ دلائل بہت ہی کمزور دلائل ہیں. اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیں، استدلال دیکھیں. سورہ تبارک الذی میں ہے، اب یہ اصول کافی میں روایت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غور کرو، اگر یہ جو پانی ہے، پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لے جائے زمین میں تو کیا کرو گے تم؟ صاف ستھرا پانی تمہیں کو کون لا کے دے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ پانی سے مراد امام ہے. پانی سے کیا مراد ہے؟ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے تو بھائی کیا کرو گے؟ بتاؤ نا کیا کرو گے اگر تمہارا امام غائب ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اذا غاب عنکم امامکم فمن یاتیکم بامام جدید، کون ہے جو نیا امام لے کے آئے گا؟ بھائی کہاں پانی کی بات ہو رہی تھی؟ یہ تو ایک کنڈیشنل بات ہے نا کہ پانی جو غائب کر دیا جائے تو کون لائے گا؟ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی لے کے آئے گا امام. امام غائب ہو گیا نا. نہیں پانی تو غائب کرتا ہی نہیں ہے اللہ. چلیں جی بہرحال اسی قسم کی جو ہے وہ اور روایتیں ہیں. امام جعفر صادق سے ہے کہ صاحب الامر جو ہے 12ویں امام وہ لازماً غائب ہوں گے, اور غائب ہونے کے لیے جگہ کون سی ہے؟ مدینہ کے قریب. اور 30 وفادار خادم ہر وقت آپ کی خدمت میں رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے ایک مر جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ آ جائے گا. اب وہ 30 خادم بھی کچھ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. رجال کشی دیکھ لیں تو اس میں مطلب اسی قسم کے عقائد ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نجیب الطرفین سادات کو جو ہے اولاد فاطمہ کو بہت گندہ کی ہے, بہت گندہ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت ان کو دی نہیں. جب ان کو امامت نہیں دی تو ان کو گندہ کیا, لان تان کی ان کو. یعنی جو دونوں طرف سے سادات تھے نا ان کو لان تان کی, اور جو امہات الاولاد میں سے تھے ان کو امامت دے دی, ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے. حالانکہ دونوں کی فضیلت اور منقبت بیان کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب یہ انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے نا اپنا ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں. یہ کون تھے؟ زید بن موسیٰ بن جعفر, امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم, دونوں امام ہیں. موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے زید. ٹھیک ہے, اب ان کے بارے میں یہ روایت آگے وہ چل کے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اپنا ان کے جو بھائی ہیں علی رضا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک حدیث نے تم کو دھوکہ دیا. اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا طاہرہ اور پاک دامن ہے, ان پر اور ان کی ذریت پر جہنم حرام ہے. مگر یہ ارشاد رسول تو صرف ان کے لیے جو بطن فاطمہ سے پیدا ہوئی ہے, یعنی فقط حسن اور حسین کے لیے, ساری ذریت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ پھر نجیب الطرفین جو سادات تھے ان کو کیا کیا؟ سائڈ پہ کر دیا. خیر بہرحال اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. امامت کے جو دلائل ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں, بہت ویک ہیں. قرآن میں تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور روایتوں میں بھی جو ہے ہم نے کہا کہ وہ روایتوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت